الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بخیل ترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص، بخیل ترین ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ پچھتاوا پروگرام آپ براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی مسٹیکس بننے سے ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان کے لیے ایک ریگریٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے غلط فیصلوں سے، غلط لوگوں سے، غلط سوچوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سید نگران شورا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں موجود ہیں، شامل ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یعنی یا اللہ جو ہمیں حق ہے وہ حق ہی دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں سب کہ انسان کو صحیح بات کا اور غلط بات کا ریئلائزیشن ہو جانا یہ اسے زندگی میں پچھتاووں سے بچا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آپ کے سوال کے جواب پر آنے سے پہلے مجھے بھی یہاں بیٹھ کر رمضان کی یاد آئی تھی۔ میں کہا یہ ابھی اگرچہ وہ 100% وہ نہیں ہے، بھائی 100% کیسے ہوگا جب ماہ رمضان ہی نہیں ہے، لیکن ابھی جیسے میں اسٹوڈیو میں آیا نا آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یار رمضان مغرب کے بعد آنا تو یہ چیز تھی، رمضان یاد آ گیا یار، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ اللہ 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 اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ تو آپ کا سوال ریپیٹ کر دیں۔ جی، انسان کو درست اور غلط چیز کا ریئلائز ہو جانا کیا اسے زندگی میں پچھتاووں سے بچا سکتا ہے؟ بالکل اس کو پچھتاووں سے بچا سکتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بھی ایک عقل مندی ہے کہ بندہ صحیح و غلط میں فیصلہ کرے، مگر عقل کی پختگی یہ ہے کہ کم صحیح اور زیادہ صحیح، کم غلط اور زیادہ غلط میں فیصلہ کرے۔ کیا بات ہے کہ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ اگر دو بلائیں ہوں تو چھوٹی بلا اختیار کر لینی چاہیے۔ تو جہاں پر بندہ کام کرنے جا رہا ہے وہاں دیکھیے صحیح اور زیادہ صحیح کیا ہے، اور کم غلط اور زیادہ غلط کیا ہے۔ یہ نا یہ بہت اچھی عقل کی علامت ہوتی ہے، اور یہ اچھی عقل جو ہے نا یہ اچھی سمجھداروں کی صحبت میں ملتی ہے، یہ کتاب سے نہیں ملتی۔ کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ اس کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنرلی تو یہ چیزیں کتابوں کے ذریعے، یہ سب میں نے کتاب کے ذریعے یہ بات بیان کر دی کہ صحیح زیادہ صحیح اور کم صحیح، کم غلط اور زیادہ غلط، یہ اس حد تک تو بات لکھی ہوئی مل جائے گی۔ لیکن آپ کی زندگی کا تجربہ، زندگی کے فیصلے، جب اس کا تعلق کاروبار سے ہو، رشتوں سے ہو، سفر سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو، ایون کے انتخاب سے بھی ہو، آپ ایئر لائن کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یار پیسے تو بچ رہے ہیں مگر پیسے زیادہ جا رہے ہیں مگر ایئرپورٹ کون سا ہوگا، نمازوں کا معاملہ کیا آئے گا، یہ ساری چیزیں سوچ کے بندہ کہتا ہے یار یہ 20-40 ہزار روپے کوئی اتنے بڑا میٹر نہیں ہے، اصل تو وہ ہے جس کو مجھے بچانا ہے۔ تو بندہ پیسہ خرچ کر کے بہت ساری اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچا لیتا ہے،
جی لوگ عموماً پیسہ بچانے میں بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور آزمائش میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ جس طرح کی ٹکٹنگ کے لوگ جو کام کرتے ہیں، اب تو خیر آن لائن لوگ اپنی ٹکٹیں خود کروا لیتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ اس میں میرا اپنا ہے کہہ سکتے تجربہ کہ اس میں بسا اوقات ان کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ایکسپیرینس والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہی کے ساتھ بندہ اپنی باؤنڈنگ رکھے، اور وہ آپ کو اچھی ایئر لائن، اچھا فیئر، اچھا روٹ یہ سب بنا کر دیں گے. پھر اب یہاں اس میں چلے جائیے گا تو وہاں سے اس میں چلے جائیے گا، آپ کا کام تو پورا ہو جائے گا، آپ کو روٹ بھی اچھا مل جائے گا، آپ کو ایئر لائن بھی اچھی مل جائے گی، اور آپ کا فیئر بھی آپ کے مطلب کا ہو جائے گا. تو یہ سب جسٹ میں نے کبھی گفتگو بات تو بات چلی تو میں نے ایک ایگزامپل دے دی. یہ زندگی کے تقریباً شعبوں میں یہ بات کار فرما ہوتی ہے. تو آپ کوئی اچھے سمجھدار لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ کو یا تو پچھتانا نہ پڑے یا کم سے کم آپ کو پچھتاؤ دے. کوئی بھی عقل کل نہیں ہے سلمان بھائی، آپ کو جو بھی مشورہ دیتا ہے وہ اپنے تجربے اور اپنے جو بھی اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے. اچھا مشورہ بعض اوقات بندہ دے بھی دیتا ہے، لیکن آپ نے اس کے مشورے پر اسی طرح عمل کیا جیسا اس نے کہا تھا، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو میرا اس میں درخواست یہی ہوگی کہ اپنے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں نا، یہ میں فائنلی آپ کو دوں، جو لوگ ہیں نا وہ انٹیلیجنٹ ہوں، عقل مند ہوں، مگر اس عقل والوں پر خوف خدا کی لگام ہونی چاہیے. ورنہ یہ عقل جس پر خوف خدا کی لگام نہیں ہوتی نا، وہ کئی دفعہ گمراہ کرتے دیتی ہے اور آپ کو بھٹکا دیتی ہے. ابھی کر لینا کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ کیا فرق پڑتا ہے نا، یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہو. تو اس لیے میری درخواست یہی ہے کہ اپنے ساتھ سمجھ، جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یار، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ بات چیزوں میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ سمجھنا تھوڑا مشکل کام ہے کہ یہ بات چیزوں میں یا کئی چیزوں میں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. دی ایکسپیرینسڈ پرسن، اور یہ سوشلائز ہیں، ان کی انفارمیشن ہے، دے ایجوکیٹڈ اینڈ ان بوتھ ایجوکیشن ورلڈلی اینڈ ریلیجیس. تو اس طرح کے لوگ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آئی تھنک کہ آپ کو پسند کرنا اور فیصلہ کرنا ہوگا. پھر اس میں استخارہ لازمی طور پر ہو، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان استخارے کے تعلق سے جو حدیثیں آپ ان سے بیان ہوتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر استخارے کی طرف ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے. تو وہ جو حدیثوں میں استخارہ ہے اس طرف بھی جانا، بلکہ اس طرف جانا زیادہ تر مفید ترین ہے. سبحان اللہ. مرحبا. آج کے پروگرام میں کیا ہے دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے. جی ایک لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے پیچھے سے ٹرین نے اس کو ٹکر ماری، اپنی جان کی بازی ہار گیا. میرے والد صاحب کو کینسر تھا تو پھر ہم نے آپریشن کروایا. اب وہ ایک دم پیڑ چھوڑ دیے، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بھائی ختم ہو گیا. ایک پتنگ اڑ رہی تھی، لوٹنے کے لیے مدہوش ہو گیا. ٹرین نے اس بچے کو ہٹ کیا، اپنی جان کی بازی ہار گیا. میرا بھانجا تھا ٹرک کے نیچے آ گیا، وہ سر کچلا گیا اس کا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جاب لگوا دیتا ہوں، 10 سے 12 لاکھ روپے میں آپ کو جاب مل جائے گی. آئے دن وہ آسرے دیتا رہا. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ نمبر ہی بلاک کر کے بیٹھ جاتا. بعض بچے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا رشتہ، اپنی زندگی اس بچے یا بچی کے ساتھ جوڑنی. جب ان کے رشتے قائم کر دیتا ہے، بعد میں اس بچی کو نہیں پتا ہوتا کہ آنے والا وقت میرے ساتھ کیا ہوگا. ماں باپ کی مان لیتی تو میرے ساتھ یہ نوبت نہ آتی. یہ آج کے پروگرام کی ہائی لائٹس ہیں، اور یہ وہ سٹوریز ہیں جو آج ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں. سب چلا سکے تو جی، جو جتنا اس میں شامل کر سکیں گے وہی ہوگا. وقت پروگرام کا ظاہر سی بات ہے کیلکولیٹڈ وقت ہی ہے. تو سٹوریز آپ دیکھ چکے ہیں. ان سٹوریز کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے جاننا. آپ نمبر اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے، اور جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے پہلی ویڈیو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرے
والد صاحب کو کینسر تھا، یہی گٹکے ماوے کی وجہ سے۔ اب جب پتا چلا وقت بہت کم تھا، کافی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تو ان کے سمجھ نہیں آیا۔ اب وہ دیتے تھے کہ اسپرے، کہ وہ درد پہ مارو تو سن ہو جائے 3-4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، پھر دوبارہ آ جائے، پھر اس پہ اسپرے کرتے تھے تو تقریباً پھر یہی ہوتا تھا۔ 15 دن کے بعد ہلکا ہلکا منہ بند ہونے لگا ان کا، جیسے منہ کے پر سوائلنگ آنے لگی، اندر کینسر جو بن جاتا ہے۔ اب جب ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا، جسے کسی اچھے ہاسپٹل میں لے آ گیا، نجی ہاسپٹل میں، وہاں تو پتا چلا کہ یہ ان کو جب بایوپسی ہوئی تو ان کو بھائی کینسر ہے۔ ایکسپینس بتایا کہ بھائی اتنے لاکھوں کا آپریشن ہے، اتنے کا ہے، اتنے کا ہے۔ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے گئے تو وہاں پہ بتایا کہ بھائی ہم آپ کا کر دیں گے۔ تو انہوں نے پھر مجھے بٹھا کے بتایا کہ بھائی ان کا آپ آپریشن کرواؤ گے تو اپنی مرضی سے کرواؤ گے، ان کو ویسے بھی جاننا ہے اور ایسے بھی جاننا ہے، کیونکہ ان کو شوگر تھی اور ایک تو عمر زیادہ تھی۔ یہ مجھے تقریباً 1 مہینے پہلے بتا دیا گیا تھا۔ تو پھر ہم نے آپریشن کروایا۔ پہلا آپریشن ہوا تقریباً 15 دن کے اندر، ایک آپریشن ہوا، اس پہ ہوئی تھی بایوپسی کے اندر پتا چلا کہ ان کو تھوڑا سا اور کٹے گا۔ تو پھر دوسرا آپریشن ہوا تو اس میں بھی تھوڑا کاٹا تھا، اس کے بعد ان کا پلاسٹک سرجری کر کے سب پیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد ان کو وارڈ میں شفٹ کرا اور فجر کے ٹائم ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ہم سمجھے کہ یہ شاید کیونکہ وہ انجیکشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ICU سے وارڈ میں لے کے آتے تو بے ہوشی کے انجیکشن لگے ہوتے ہیں، ڈرپس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں شاید غنودگی میں تھے، باہر آ رہے تھے، تو اس لیے سے ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک دم پیر چھوڑ دیے انہوں نے، پر وہ سوئے نہیں تھے۔ جب وہ ڈاکٹر ڈرپ لگانے آیا تو ان کو چیک کرتا کہ کیا ہوا، میں نے کہا سو رہے، سو نہیں رہیں گے۔ تو جب انہوں نے بڑے سینئر ڈاکٹر کو بلایا ICU سے، انہوں نے ان کو بلڈ پریشر کی مشین لگائی تو اس پہ کلیئر ہو گیا تھا کہ ان کے اندر اب بلڈ پریشر کا نہیں ہے، یہ انتقال ہو گیا ان کا۔ CRP دی ان کو، دل ول دبایا۔ انجیکشن کی لمٹ ہوتی ہے 2 یا 3، ڈاکٹر نے 4 ڈال دی کہ کچھ تو ہو۔ جو سینئر ڈاکٹر تھا تو جونیئر کو بولا بھائی 2 کی لمٹ ہوتی ہے، آپ نے 4 کر دی۔ کہتا ابھی بابا بول رہے تھے، ابھی ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی ہے، میں ڈال کے چیک کر رہا ہوں کچھ تو بولیں گے یہ، پر وہ 4 کے بعد سے پھر 5واں بھی ڈالا تو اس کے بعد سینئر نے روکنے کی اب نہیں ڈال لو، تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بھائی ختم ہو گیا ہی۔ ایک تو ابھی مجھے یہ پچھتاوا ہے کہ ہم نے ایک تو صحیح ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، صحیح ٹائم پہ کسی اچھے ڈاکٹر، اچھی کلینک، اچھے ہاسپٹل میں نہیں دکھایا۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا کہ اس ڈاکٹر کو ڈائگنوز نہیں ہوا، نہ اس نے ٹیسٹ کروائے کہ یہ اس حالت تک بھی جا سکتا ہے، یعنی اس پوزیشن تک بھی جا سکتا ہے یہ بندہ، کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے، تو اس کو وہ پتہ نہیں چلا۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا تو سب سے پہلے یہ بولتا کہ آپ ٹیسٹ کروا کر اس کے بعد آپ کا میں اگلا علاج کروں گا۔ تو اگر اچھا ڈاکٹر ہوتا تو اچھی جگہ سے ڈائگنوز کرتا تو کیا پتا ہو سکتا ہے وہ شاید بچ چکے ہوتے۔ اس ایک ویڈیو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اچھا ڈاکٹر، اچھا ہاسپٹل۔ آپ کی نظر میں اچھا ڈاکٹر، اچھا ہاسپٹل یہ کون سا ہے؟ سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری، پرائیویٹ، سیمی پرائیویٹ یا گورنمنٹ ہاسپٹل؟ مطلب معیاری ہاسپٹل یا اچھا ہاسپٹل یا اچھا ڈاکٹر، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے، ان کے والد صاحب کو گری کے رحمت فرمائے۔ پریشانی ٹھیک ٹھاک پریشانی رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو شفا پا کر ہر ایک ہاسپٹل سے مریض نکل جاتا ہے، ہر ایک تو نہیں نکلتا، ہر ایک ہاسپٹل سے مریض نکل جاتا ہے، یعنی جتنے بھی ہاسپٹل کے ہم نام لے رہے ہیں جی وہاں سے لوگ شفا لے کر نکلتے بھی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جتنے ہاسپٹلوں کے نام لے رہے ہیں وہاں سے ڈیتھ باڈیاں بھی نکلتی ہیں۔ درست بات۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جاؤ تو مرتا آدمی بھی زندہ ہو کر نکل جاتا ہے، اور وہاں نہیں ہے کہ وہاں زندہ آدمی بھی مری جائے گا۔ تو یہ الگ الگ صورتحال ہیں۔ تحقیق ضروری ہے، تفتیش ضروری ہے۔ یا میرے والد صاحب یا میرے بیٹے کو یا میرے فلاں فرد کو یہ پرابلم ہے، تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ کوئی اچھا کنسرن پرسن ہونا، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے میں اپنی ناظرین کو کہوں گا کہ فیملی میں، تعلقات میں، دوستوں میں ڈاکٹر کو ساتھ رکھیں۔ یہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، نہ ہو تو مجھے کہیے گا۔ اور وہ ایک فرینڈلی ہوتے ہیں، ایک فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے کنسرن نہیں کرتے، یعنی اس کا وہ فیل نہیں ہوتا جو ایک پیشنٹ کو جو پرابلم ہے، لیکن وہ فیل ان کی میڈیکلی ہے، وہ آپ کو ایڈوائز بہت اچھی کریں گے۔ اور میں اس کا اتنا مجھے تجربہ میں کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جو تھا نا کہ غلط ہو گیا، ہاسپٹل غلط ہو گئے، ٹیسٹ کا پرابلم ہو گیا، ایگزامینیشن کا پرابلم ہو گیا، آپ کئی چیزوں سے نکل جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے اور بتا ہے یہ تو صحیح نہیں ہوا، دوسرا کرا کر لے آؤ، اب 1000 روپے اس پہ لگ گئے، اب 1000 روپے اس پہ لگیں گے، اور اس کی فیس، ڈاکٹر کی فیس الگ چل رہی ہوتی ہے، یہ الگ ہے۔ اور وہ ہاسپٹل کلینک کا خرچہ، ہاسپٹل کا خرچہ،
डॉक्टर के सर चल रहा होता है, और बाद औक़ात इतना अच्छा खूबसूरत और बड़ा प्रोफेशनल डॉक्टर आपको मिल जाते हैं, प्रोफेशनल इदारा मिल जाता है जहाँ आपको बाकायदा प्रॉपर गाइड किया जाता है, तरीके कार के मुताबिक लेकर चला जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मेरी नज़दीक, दुनिया में इससे इत्तेफाक करें, मेरे नज़दीक पहले आप अपने किसी भी करीबी अजीज या जान पहचान वाले डॉक्टर से बात कर लें, क्या करना चाहिए जरा बताओ ना, या ऐसे कुछ सीनियर पर्सन से बात करें जिनको आपको लगता है कि इनको इस मामले का बहुत एक्सपीरियंस होगा, या इनका मतलब ऐसा लगता है, तो वो शायद आपको गाइड कर सकते हैं, या मेडिकल हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन हो। ये मेरे कहने से आपको नहीं नजर आ जाएगा, अगर कोई नहीं होगा ना तो आप कम से कम कोशिश करें इनके साथ कोई ताल्लुकात या कोई दोस्ती वगैरह सलाम दुआ रखने की, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको यकीनन ऐसे मसाइल में ये बहुत काम आते हैं। हो अच्छा आदमी, वो अच्छा आदमी, और फिर आप तहकीक और तफ्तीश करके जाएं, जाली डॉक्टर ना हो। देखिए कोई भी प्रोफेशनल और सर्टिफाइड डॉक्टर जो होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ से पेशेंट खराब हो जाए। डॉक्टर जानबूझ के कभी पेशेंट की जान नहीं लेता। डॉक्टर अपनी पूरी, क्योंकि डॉक्टर की भी एक बाकायदा फाइल है, डॉक्टर की भी, जैसे कि बाज़ों का ये जो बाज़ डॉक्टर होते हैं और इनके ताल्लुक से मशहूर हो जाता है कि यार ये ऑपरेशन कर देते हैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है तभी डॉक्टर ऑपरेशन कर देती है, इनके साथ मशहूर हो जाता है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि अच्छे डॉक्टर हो, और अच्छा डॉक्टर जो है ना वो मिल जाते हैं और इसकी कमी नहीं है। और फिर वो अच्छा डॉक्टर जो होगा ना, जो मुझे ऐसा लगता है वो गलत हॉस्पिटल या गलत क्लिनिक को कभी भी इख्तियार नहीं करेगा। उसको पता है कि इस इदारे की रेपुटेशन से मेरी रेपुटेशन है, अगर इदारे की रेपुटेशन खराब है तो मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तो वो अपनी रेपुटेशन के लिए भी अच्छे इदारे का इंतखाब करेगा जहां ये अपना क्लिनिक कर रहा होगा, या जहां पर ये अपनी जनरल प्रैक्टिस पे जिसको कहते हैं वो डॉक्टर साहब होते हैं। तो ये मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस तरह का अंदाज इख्तियार किया जाए। ऐसे आपको, मुझे यूँ लगता है, मैं एक बात अगर गौर करूँ, माशरे में हमने भी चीज़ें जो है वो देखी हैं कुछ इस तरह से, लोगों का जो है वो सरकारी हॉस्पिटलों पर इतना जो है ना वो रिलाय लोग नहीं करते, या बाज़ औक़ात जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी लोगों की एक राय होती है, यार इधर तो बंदा मरीज आपका जाएगा तो ये इसका हाल खराब ही हो जाएगा। तो ये मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जो हेल्थ का जो शोबा है इसके अंदर जो खराबियां हैं इनको दूर करने के लिए किसको जो है वो एक कलीदी किरदार जो है वो अदा करना है। जिसका प्रोफेशन है वही किरदार अदा करेगा ना। मुझसे इस्लाम में मिलते हैं, आम आदमी मिलता है कि इमरान मिंबर और मेहराब पर ये होना चाहिए, मस्जिद में ये होना चाहिए, रिलीजियस ये होना चाहिए, मेरी फील्ड है। मुझसे कभी भी ये नहीं कहते इमरान आप माशरे के डॉक्टर का कुछ करो, माशरे के वकील का कुछ करो, अदालतों का कुछ करो, कोर्ट का कुछ करो, तो सड़कों कुछ करो, यार पूरे महल्ले में बड़ी गंदगी है, सफाई नहीं है, यार कुछ करो। मुझसे कभी ये बात नहीं की जाती, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है। ठीक, मुझसे बात की जाती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी को कोई ऐसी एडवाइस देनी है, किसी को कोई सा प्रॉब्लम नजर आ रहा होता तो कहेगा यार आपकी लाइन है, या आपकी जान पहचान वाले लोग हैं और आप इस मामले में कहते हैं, करें। हाँ, इस्लाह उम्मत के लिए, इस्लाह सोसाइटी के लिए, इस्लाह माशरा के लिए लोग बात करते हैं। तो अब चूंकि ये फील्ड डॉक्टर्स की है, ये फील्ड डॉक्टर्स की है, अगर जब आम लोग भी हॉस्पिटल बनाते हैं लेकिन डॉक्टर्स ही के साथ सारा वो कंसर्न रह रहा होता है, और अच्छे डॉक्टर माशरे में हैं और वो अपना रोल प्ले कर भी रहे होते हैं कई जगहों पर। देखिए यार सलमान में बात होगा, बिगाड़ इतना बढ़ चुका होता है, कहता है बाद जगह आवेगा हवा बिगड़ा हुआ होता है। एक पकड़ते तो चार चीजें निकलती, चार पकड़ते तो फिर बंदा बोलता है यार अपना ही काम मैं सही कर लूं, यही काफी है। तो रोल तो इन्हीं को प्ले करना पड़ेगा जो इस फील्ड के हैं, जो हेल्थ से वाबस्ता है। इसमें जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो इस तरह के जो सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं, जिनको बाकायदा हुकूमती तौर पर ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, इस काम की जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं, और ये बहुत बड़ा स्टाफ होता है जो हॉस्पिटल्स की विजिट करता है। इनके ऊपर इनकी SOPs बनी हुई होती हैं कि आपने हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीजें देखनी है, मेडिसिन की क्या क्या चीजें देखनी है, इवन के मेडिकल स्टोर पर वो जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो हेल्थ और फूड, ये दो चीजों को दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ठीक, कि खाने पीने के तौर पर हमारे यहाँ इसकी भी बाकायदा इदारे बने हुए हैं,
اس کے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں. تو سب نے مل کر کوشش کرنی ہے. کیونکہ میرا جو پہلا میری جو درخواست تھی وہ پیشنٹ اور پیشنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ تھی. دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ چونکہ تھوڑا سا اس طرف کا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ جن کا اس معاملے میں کام ہے انہی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے ہوتا ہے کہ بعض اوقات پہ گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے کیونکہ فری ہوتے ہیں کئی ہاسپٹل, تو اس میں پیشنٹ کی بھرمار ہوتی ہے اور تھوڑا ماحول عجیب و غریب سا بھی ہوتا ہے. مگر میری نالج کے مطابق ایک سے ایک قابل ڈاکٹر آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں مل جاتے ہیں اور ایک سے قابل ڈاکٹر آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں مل جاتے ہیں. تو جو افورڈ کر سکتے ہیں سم ٹائم وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, اور لیکن ایسے لوگ کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے مگر ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, تو اس کو وہاں وہ کنسرن کر رہے ہوتے ہیں. اصل مقصد گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ یا پرائیویٹ نہیں, اصل تو ہے کہ کہاں سے آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جائے گا. مرحبا, ماشاءاللہ. کال بھی ہمارے پاس ہے, وہ شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ علاج میں غفلت کا اصل ذمہ دار کون ہے, علاج کرنے والا یا کروانے والا, یا وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں؟ دونوں صورتیں ہو, بلکہ تقریباً صورت ہے آپ نے جو کہا نا, بعض اوقات جس مریض کا علاج کروایا جا رہا ہوتا ہے نا, مریض خود اپنے علاج میں سست واقع ہوتا ہے اور اس کو گویا کہ علاج کے اندر وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوتا, دوائیں ٹائم پہ نہیں لے گا, دوائیں لیتے ہوئے اس کی عجیب, اس کو جتنا احتیاط کا کہا گیا, اس کو جتنا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے جو سمجھا تھا آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اتنے ٹائم تک کرنی ہے, اور وہ تھوڑا بہت اس کو سیٹ ہو جاتا ہے تو دوائیاں بند کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اب جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن اب کسی کا مطلب کہ زبردستی تو کیا کی جائے گی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کو خود سے کرنے کے بجائے ان کو کوئی کروائے گا تو یہ کر لیں گے, ان کو اسسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے مریض ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, اسپتالوں میں بھی ہوتے ہیں کہ ان کو فیملی ممبر ان کو وقت پر دوائیں دیتے ہیں, ان کو جو کھانا کھانا ہے ان کو وقت پر کھانا وہ بنا کر دیں گے, کوئی سوپ والا ہوگا تو کوئی مزید لکوڈ والا ہوگا تو کوئی سافٹ غذا والا ہوگا, وہ ہارڈ ایسی غذائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کو پھر گھر سے یا اس کے جو بھی اس کے جو اسسٹ کر رہے ہوں گے ان کا سپورٹ وہ ضروری ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اگر وہ غافل ہے تو مریض کا بیچارے کا بہت پرابلم ہو جائے گا. اب چلتے تیسری چیز کی طرف کہ جو ادارے ہوتے تو اس کی گفتگو ہم تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک جی کون؟ میرا نام محمد ثاقب ہے. لوگ مریضوں کے بگڑتے ہوئے حالات سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ ہمارا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم قرآن کریم کے اس حصے پر غور نہیں کرتے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو اے نظر والو. اب یہ نا صرف ایک جگہ میں نہیں ہے, سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا کون سی عبرت لے لی؟ آپ کو کال آ گئی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, آپ نے افسوس کیا, آپ کو جھٹکا لگا کہ یار کبھی میری بھی اس طرح کہیں کال جائے گی کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ہم مسجد کے اسپیکروں سے جنازے کا اعلان سنتے ہیں, کبھی ہمیں عبرت ہوئی, آتے جاتے جنازے دیکھتے ہیں کبھی ہمیں عبرت ہوئی, قبرستان تک جاتے ہیں کبھی ہمیں عبرت ہوئی. تو ایسا لگتا ہے کہ عبرت لینے والی جو سوچ, عبرت لینے والی جو دل, جو عبرت لینے والی جو نظر ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. میں نہیں کہتا ختم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. اب جب یہ بنی گئی عادت تو پھر وہ ہر جگہ وہ اس عادت کا امپلیمنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم سیریس نہیں لیتے. اصل میں ہمارا پرابلم ہے ہم چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. ہم سنتے ہیں اس وقت بعضوں کا نفسیاتی طور پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سنجیدگی یا نفسیاتی طور پر کچھ افیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اپنے باڈی لینگویج یا ہماری سی چینج ہو جاتی ہے. بٹ اوور آل میرا خیال ایک یا دو دن یا گھنٹے چند گھنٹوں کے بعد ہم اسی صورتحال میں چلے جاتے ہیں. یہ عادت ہماری بنتی چلی جا رہی ہے, بنتی چلی جا رہی ہے, اور یہ بہت عجیب عادت ہے جو آپ نے اس وقت کہا نا, بہت عجیب عادت. ہم نہیں لیتے عبرت, تو عبرت لینی چاہیے اپنے مریضوں کے تعلق سے. جیسا سوال ہوا بالکل, اور سبق لینا چاہیے. جیسے ہی آپ کو لگے, میں خود ڈائریکٹلی آپ سے بات کرتا ہوں جو جتنے مجھے دیکھنے سننے والے ہیں, آپ کو اپنی باڈی میں جہاں بھی جب بھی ڈسٹربینس نظر آئے
ان نیچرل یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے, محسوس ہوتی ہے, کائنڈلی اس کو واچ کریں, اس کو غور کریں, اور آپ کو تھوڑا سا آپ کا دماغ کام کرے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہا ہے. اس کو مرنے نہ دیں, اس کو اپنی مرضی سے بھی میڈیسن نہ لے لیں, یار یہ دے دو نا, یہ دے دو نا. اب پیٹ کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے لوگوں کو تو بڑی مشہور 1-2 ٹیبلٹس ہیں جو پیٹ کی لوگ لے لیتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ پرابلم پیٹ کا جو ہوا ہے یہ آنت کا مسئلہ ہوا ہے, معدے کا مسئلہ ہوا ہے کیا مین پرابلم کہ جو پیٹ کے اندر آپ کے اندر جو کھینچاؤ یا درد پیدا ہو رہا ہے. لیور پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ہاں نہیں ہو, ایون کہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے, جو حدیث کی شرح لکھتے ہیں, کہ وہ علاج جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یعنی جو حدیثوں میں جو آیا ہے, اس علاج کو بھی حدیث میں جو لکھا ہے نا وہ پڑھ کر آپ علاج نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے معالج, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاج درست ہو, لیکن اب آپ کا وہ جسامت یا آپ کی وہ جو چیزیں کیا وہ اس کے لیے ہیں کہ نہیں ہے. شہد کا ہے تو اب آپ کا بدن شہد برداشت کرتا ہے نہیں کرتا, فلاں چیزیں تو آپ کو شوگر ہوگی تو کیا کریں گے, فلاں چیزیں تو آپ کو بلڈ پریشر ہوا تو پھر کیا کریں گے. تو اس علاج کو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے, اس علاج کو اپنے کنسرن ڈاکٹر سے کہہ لیں میں یہ علاج کر لوں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب کہہ دیں گے تو یہ ہو جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج عطا فرمایا تو آپ ہیں نا, انسا ہے کون جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. ایک چند دفعہ شاید سنائی, ایک حدیث یاد آ رہی ہے, سنا تو جی. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے بھائی کی شکایت کرتا ہے کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا. اب پیٹ چل گیا آپ سمجھ سکتے ہیں, جس کو نارملی اگر ہم کہتے ہیں لوز موشن. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھائی کو شہد پلاؤ. تو شہد خود ہی جو ہے نا وہ یہ کہ یہ اس چیز کو بڑھا دیتا ہے, اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے. جب شہد دیا تو وہ صورتحال اور بڑھ گئی. اسے پھر حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ وہ صورتحال تو بڑھ گیا, آپ نے کہا اور شہد پلاؤ. اسے پھر شہد پلایا, صورتحال اور بڑھ گئی. کہا کب طبیعت خراب, کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, جو میں کہتا ہوں وہ کر, شہد پلاؤ. پھر اس کے بعد صحیح ہو گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی شرح جو میرے مجھے یاد ہے, خلاصتاً عرض کر رہا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جانا, آپ کا علم نبوت ہے کہ اس کے پیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پیٹ کی صفائی چاہیے. آپ نے اس کے معدے کی پیٹ کی صفائی کروا دی, وہ نارمل ہو گیا. پھر اس کے تحت یہ میرات المناجی ہے, مشکات شریف کی شرح میرات المناجی, یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان نے اس کی شرح لکھی ہے, بہت خوبصورت شرح حدیث اس کی شرح. اس میں دعاؤں اور دواؤں دونوں کا بیان ہے, دعائیں اور دوائیں, یہ ہیڈنگ ہے یہی اس طرح کی. وہاں جا کر آپ یہ پڑھیں تو آپ کو اس طرح کی کئی حدیثیں ملیں گی, اور پھر نیچے شرح ضرور بھیجیے گا مفتی صاحب فرما کے آ رہے حدیث پاک کے دے. مرحبا جی. کون؟ میرا سوال ہے, مریض کی کس حد تک مدد کی جائے؟ گھر والے, رشتہ دار اور بلکہ قریبی لوگ بھی تھک جاتے ہیں. اللہ پاک توفیق دے تو جب تک کہ مریض مرض سے نکل نہیں جاتا, اگر اس کی مدد کی جا سکتی تو کرنی چاہیے. اور صرف ایک ہی پر مدد کا بوجھ بھی نہ ڈالا جائے. اگر وہ افورڈ کر سکتے تو مدینہ کرتے ہیں لوگ افورڈ, یعنی مریض کے ہاسپٹل میں داخل ہونے سے, آپریشن ہونے, اس کے ریلیز ہونے اور اس کی دیگر میڈیسن تک اس کو اسپانسر مل جاتے ہیں, اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اور کچھ نہ کچھ وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ مل کر رہے ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ, ایک مریض تھے دنیا میں نہیں, اب میں جانتا ہوں, تو 2-3 فیملی ممبر تھے جنہوں نے مل کر ان کے تمام, نہ صرف یہ نہیں کہ ان کے علاج کا خرچہ اٹھایا تھا, جی ہاں صرف یہ نہیں اٹھایا تھا, بلکہ ان کے گھر کے خرچوں کو بھی انہوں نے اسپانسر کر لیا تھا. اب یہ مریض ہے, گھر کا کام کیا کرے گا, تو اس کے گھر کے خرچوں کو بھی اسپانسر کر, لیکن ایک نے نہیں کیا, 2-3 لوگوں نے مل کر کیا تھا. تو اگر اس طرح کی کوئی کمبائنڈ, جیسے بزنس کے لیے بھی تو پینل بناتے ہیں نا, گروپ بنا لیتے ہیں, اس طرح لوگوں کی مدد و خیر خواہی کے لیے بھی گروپ بنائے جا سکتے ہیں, اور اپنے مل کر یہ کیا کریں گے تو یہ کریں. اس میں بعضوں کا ڈاکٹر بڑے تعاون کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں جو ان اسپانسر کرنے والوں کو بھی کاٹتے نہیں ہیں, ان کی جیب کو اپنی جیب نہیں سمجھتے کہ جو نکالا ہو, مطلب یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. مرحبا. اور کہتے ہیں کہ ہم اس کا یوں علاج کر دیں گے. اچھا, بعض اوقات ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہاسپٹل سے ڈائریکٹ اپنی ترکیبیں بنائی ہوئی ہیں, کہ آئے گا تو ہاسپٹل ان کے ذریعے کر لے, وہ اچھا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, تو مریض کچھ نہ کچھ تو کر بھی لیتے ہیں.
تو اپنا ڈسکاؤنٹ دے دیتے. یہ مل جل کر کرنا چاہیے, ایک پر بوجھ نہ ڈالے تو بہتر بنا, وہ بیچارہ تھک جائے گا. ٹھیک ہے جی. کون بیمار آدمی اپنی ویل پاور کو کس طرح مینٹین رکھے؟ اب دیکھیں جیسی بیماری ہے, اپنے آپ کو درست کرنے پر اس کا ذہن ہو کہ میں نے اپنے آپ کو صحت کی طرف لے کے جانا ہے, یہ اس کا مائنڈ کبھی بھی نہ ہٹے. کیونکہ صحت یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں, اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جب تک آپ کو اللہ پاک نے اتنی سوچ سمجھ یہ دیا ہے تو آپ اس بات کو کبھی بھی نہ اپنے دل و دماغ جانے دے گا میں صحیح نہیں ہو سکتا. نہیں, کیوں نہیں ہو سکتے یار, اپنے رب پر بھروسہ کرو. کیوں نہیں ہو سکتے؟ شفا دینے والا نہ ڈاکٹر ہے نہ شفا دینے میں کوئی میڈیسن کا کام ہے. شفا صرف اللہ دیتا ہے. جب دیتا ہی اللہ ہے, اور اللہ سے بندہ کیسے نا امید ہو سکتا ہے, اپنے رب سے کیسے نا امید ہوگا؟ اللہ تو اللہ ہے, وہی شفا. مرض اور شفا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. اللہ اللہ, یہ یاد کر لیں آپ. یہ حدیث اس کی تمام تر ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں. مریض اور شفا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. اللہ پاک جب اس مریض کو شفا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا ہے, اس کو شفا مل جاتی ہے. یہ اللہ پاک کے دستے قدرت, وہ جس سے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے. ہمیں اپنے رب کے ساتھ اچھی ہی امید رکھنی چاہیے, اور اللہ پاک خود فرماتا حدیث قدسی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو مریضوں کو نمبر 1 کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی مایوس. بولے یار صحیح ہوتے ہی نہیں ہے, آپ کی بیماری میں ہی آپ کی بھلائی رکھی اللہ نے. آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں. آپ گھر سے نکلتے خدا نہ کرتا کچھ ہو جاتا, آپ کو ایسا کر دیا گیا کہ آپ گھر سے نہ نکلے, آپ یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں. اچھا, بعض اوقات اللہ پاک بندے کو ایک مقام اور درجہ عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے, اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوتی کہ وہ اس مقام و درجے تک پہنچ سکے. اللہ پاک اس کو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے, اسے صبر کی توفیق دیتا ہے جس سے وہ اجر کما کر اس مقام و مرتبے کو پاتا ہے. یا مرحبا. اپنے رب پر بھروسہ کرے بندہ, یہ میرا رب ہے, میری ماؤں سے میرے باپ سے ہر ایک سے بڑھ کر مجھ پر رحم کرنے والا ہے, اور میری بیماری کو جانتا ہے. میرا بچہ جانے نہ جانے, میرا ڈاکٹر جانے نہ جانے, میرا شوہر جانے نہ جانے, میری بیوی جانے نہ جانے, کوئی جانے کے نہ جانے, میرا رب جانتا ہے سبحان اللہ کہ مجھے کیا بیماری ہے, کیوں بیماری ہے, اور کب تک یہ بیماری ہے. سبحان اللہ. یہ میرا رب جانتا ہے, اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہوئی ہے. اور میرا رب سمیع ہے, میرا رب علیم ہے, میرا رب خبیر ہے, اور میرا رب ارحم الراحمین ہے, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو مریض کو یہ باتیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کریم کرم کرنے والا ہے. اس کو کبھی بھی مایوسی کی طرف, اداسی کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جلدی نہ کرے. دعا قبول ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بندہ جلدی نہ کرے. یعنی بندہ جلد بازی کرتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. پھر دعا میں یقین رکھے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا, اور میری جو حالت ہے میرے رب کو پتا ہے میری کیا حالت ہے. اپنے رب پر بندہ مریض ہو یا کسی بھی طرح کی آزمائش پریشانی ہے, کسی بھی طرح کی آزمائش میں, آج ہی سلمان بھائی قرآن کریم کی سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ الحمدللہ وہ نظر سے گزری اللہ پاک کی رحمت سے. تو یہ ہے نا, الیس اللہ بکاف عبدہ, سبحان اللہ. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ مطلب یہاں کیا بندہ بات کرے, سبحان اللہ. کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں, کافی نہیں؟ یعنی کیا, بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کو کافی ہے, اس سے بڑھ کر کارساز کون ہے؟ سبحان اللہ. اگرچہ یہ آیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور دیگر انبیاء کرام کا بھی ہے, لیکن اس کا چونکہ جو لفظ ہے وہ عموم پر ہے, تو ہم سب اس سے مطلب کہ برکتیں حاصل کریں گے کہ اللہ پاک کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنے رب سے ہی کہہ لیں, تو کہا میرا رب جانتا ہے میں جس حال میں ہوں. حسبی ان سوالی علمہ بحالی. سبحان اللہ ہے نا. ہاں جی, اپنے رب پر اللہ بھروسہ کرنا. اب اللہ ہمیں وہ
तवक्कुल की नेमत हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले जा रहे थे काबे मुशर्रफा के पास छोड़कर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो गोद में थे, हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, और वीरान तक कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, काबा मुशर्रफा है और आप हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के जा रहे हैं, छोटा सा टिफिन जिसको तोशादान कहते हैं वो आपके पास है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हैं, पीछे जाती, कहती हैं कि आप हमें इस अकेले में, बेयाबान में, इस सन्नाटे में कोई नहीं है, अब हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? अच्छा, आप जवाब नहीं दे रहे, आप जा रहे हैं। फिर वो आवाज देती है, भाई आप हमें कैसे छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह किसके हवाले करके जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब नहीं दिया, अब फिर जा रहे हैं। कमाल जाऊं बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कुर्बान है। यकीन माने ये बात जब से मैं पढ़ी है, मैं बयान करता हूँ, इस बात से इनकी मोहब्बत, इनकी अजमत दिल में हमेशा बढ़ी है, जैसे अभी मैं बढ़ती हुई महसूस कर रहा हूँ। आप फिर एक सवाल करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अच्छा ये बता दें, जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमें अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। कभी जाइए, क्या कहती है? फिर जाइए, अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। क्या इत्मीनान और भरोसे का इनका लेवल है यार, अप्रोच तो देखिए। और वहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक की रगड़ से जमजम शरीफ निकलता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जज़ाकल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी की रगड़ से जमजम शरीफ निकलता है। फिर एक कबाइल आते हैं, लोग आते हैं, उनको पानी वहां नजर आता है तो वो वहां बसते हैं, और फिर बसते 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 आज ये है कि ऐसी वो बस्ती बसी हुई है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार, अब जो लब्बे कहने वाले थे वो आते हैं, और इतने आ रहे कि लाखों करोड़ों की तादाद में वो बस्ती, कैसी बस्ती है मक्का पाक की, सुभान अल्लाह। और वो जमजम ही क्या जमजम है जो आज तक बह ही रहा है, सुभान अल्लाह। तो ये मतलब थोड़ा सा जवाब मैंने यकीन की तरफ आपको लाने की कोशिश, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे अपने हबीब के सदक़े में, कि जो कह रहा हूँ अल्लाह पाक मुझे भी अमल का जज्बा दे और हमेशा हर एक को दे। बिल्कुल परेशान इन मायनों कर कि अगर यार कोई पुरसान हाल नहीं है, अरे भाई अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, वो गैब के खजानों से मदद करने वाला है, वो सुनता है, वो जानता है। बस अपने आपको बंदा अपने रब की रिजा पर राजी रखने पर आमादा करे, मरहबा। इसके सिवा कोई और रास्ता है? कोई नहीं। इससे जब बंदा निकल जाता है और मायूसी और उदासी और नाउमीदी के अंधेरे में चला जाता है बदकिस्मती के साथ, फिर खुदा ना खासा फिर उसको खुदकुशी का रास्ता नजर आता है। अल्लाह की पनाह, आमीन, अल्लाह की पनाह। मतलब जो आई है ना परेशानी, इसको यूं देख ले कि ये परेशानी मेरे गुनाहों का कफारा बन जाए तो बस बन जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और ये जो आप बातें बता रहे हैं इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तब जमजम शरीफ के हवाले से मुझे जो वहाँ काम करने वाले हैं उन्होंने एक बात जो शेयर की कि जमजम शरीफ जो है ये हज के दिनों में और रमजान मुबारक में जो वक्त आता है आखिरी अशरे का बिलखुसूस, उसमें है कि ये 1 मीटर जो है ना वो कम होता है, और इसके अलावा जो है ना ये कभी मतलब कम जो इसका लेवल है उस पर क्या है ये बिल्कुल बरकरार जो है वो रहता है। और दुनिया पी रही है, सदिया फैज जारी है, सुभान अल्लाह। कॉल अगली वीडियो प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जी। 2 हादसे ऐसे हुए हमारे यहाँ पछतावे के। एक तो मेरा भांजा था, एक भतीजा था, वो दोनों का यानी कि एक दीवार के नीचे आगे इंतकाल हुआ अचानक, और एक मोटरसाइकिल चलाते हुए कोट कासम पे इंतकाल हुआ, वो मेरा भांजा था। ट्रक के नीचे आ गया, वो सिर कुछ लग गया उसका। या अल्लाह, या अल्लाह। और एक मेरा जो भतीजा लगता था मामा भूपी में, तकरीबन वो जो है ना गेट पे खड़ा हुआ था, ट्रक आया, वो दीवार गिर गई उसके ऊपर। अल्लाह पाक, ये वीडियो गालिबन कोई और होगी जो इन्होंने वाकया बयान किया, शायद हो सकता है ये वो वीडियो ना हो, ये ऐसे ही जो हमारे विजुअलाइज किया जाता है हो सकता है, मुमकिन है। सही, अल्लाह पाक खैर फरमाए, आफियत अता करे, और जिनका इंतकाल अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन आमीन आमीन। सब ये डंपर और
ڈمپر کے حادثے، یہ آج کل بالخصوص کراچی کے اندر یہ ٹینکر آپ لے لیں، ان کی جو ہے وہ حادثے آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو ان کا سد باب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ دو حادثے آپ دیکھیں نا، دونوں میں انہوں نے دیوار گری، وہ بھی ٹرک نے ٹھوکر ماری ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے کہ یا تو ریورس کر رہا ہوگا یا آ رہا ہوگا، تو مطلب یوں اس طرح سے بعض اوقات چھوٹے جو ہے نا وہ ان کو دے دیتے ہیں، ہاں بھی آ رہے ہیں اس کو لگانا ذرا، مطلب چلا کے تو ڈرائیور لے آئے، اب آگے جو چھوٹا رکھا ہوا ہے اس کو بھی ٹرین کرنا ہی ہے، وہ چھوٹے کو ٹرین کرنے کے چکر میں دیوار کو مار دیا، دیوار گر گئی، بچے کے اوپر گر گئی، بچے بھی چارہ چل بسا، یا ویسے بچہ نہ بھی چل بسے، کسی کے گھر پہ آ کے آپ جو ہے نا وہ مار دیں دیوار کے ساتھ، ان کی دیوار گر جائے، دروازہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں ٹائمنگ رکھے جاتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک بڑے وہیکل جو ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ نہیں آتی، تو اس کے پیچھے بھی شاید یہی ہوتا ہے کہ تاکہ عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن جب یہ آتے ہیں نا تو بڑے ہی تنتناتے ہوئے آتے ہیں یار، بڑی دہشت ہوتی ہے ان کی، بڑا خوف، اور یہ جس طرح آپس میں مقابلے کر رہے ہوتے ہیں، ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں، جلدی پہنچنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہائی وے پر بھی جو صورتحال ہوتی ہے، دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، بندہ مطلب کہ چلے اپنے ٹریک کے اوپر اور جو اسپیڈ اس پر چلے، وہ اب دیکھ رہے دنیا میں یہ گاڑیاں دنیا میں ہی ہے نا آٹو پائلٹ کی، کہ میں آپ آٹو پائلٹ پہ سیٹ کر کے بیٹھ جائیں، اب تو مطلب وہ خود ہی چلتی رہے گی، اور کیونکہ سب رول پہ چل رہے ہوں گے، اور کوئی ایسا بہت ریئر کیسز ہوتے ہوگا تو اس کا سینسر کام کر کے وہ خود ہی گاڑی کو اپنے تو پہ لے لے گا، یعنی ڈرائیور خود اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہو، تو ایسی صورتیں یہ دنیا بھر میں ٹریفک رولز بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ رولز پر عمل نہ کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں ڈمپر یا بڑی گاڑیوں والوں کے مسائل ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں خود مطلب کہ دیکھتا ہوں اور بڑا خوف زدہ ہو جاتا ہوں، یار یہ کیسے ہوگا، اف اللہ، یہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن کچھ آنو منندہ بھی شوق سے یہ جو چلانے کا جو انداز ہوتا ہے، وداؤٹ انڈیکیٹر گاڑیوں کا جو انداز ہوتا ہے، اپنے ٹریک سے ہٹنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس نے بھی بعض اوقات پرابلم کیا ہوا ہے۔ اور اچھا اب جب اس طرح کا واقعہ ہوگا نا، لاکھ موٹر سائیکل والے کی یا گاڑی والے غلطی ہو، لوگوں نے کہنا اسی ڈمپر والے کو ہی ہے، اسی ٹرک والے کو، بڑی گاڑی والے کو، کہ تیرا ہی قصور ہوگا، حالانکہ وہ سیدھا اپنے ٹریک پہ جا رہا ہے اور وہ مطلب کسی اور وجہ سے اس کے سامنے گاڑی آ گئی۔ اچھا اب ان گاڑیوں کے نا بریک، یہ ہائیڈرولک بریک ہوتے ہیں، یہ کو فوراً امیڈیٹ لگ نہیں جاتے، اور یہ لگتے بھی ہیں تو اس کے پیچھے اتنا بڑا ٹرولر آ رہا تو وہ خود گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ ہیں تو بڑے واقعات، اس میں بس اللہ کرے کہ رولز فالو کیے جائیں، اور ہمیں پرسنلی، میں ایک عام آدمی والی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمیں دیکھنا ہے کہ یار ہمیں خود بچا کے چلنا ہے، یہ زندگی بھر یہ رول یاد کر لیں، آپ لائف ٹائم کے لیے رول یاد کر لیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے لوگ مارنے آئیں گے، اور میں نے اپنی گاڑی کو بچا کے نکلنا ہے، اس کے لیے آپ کو موبائل چھوڑنا پڑے گا، آپ کو فضول قسم کی گاڑی کے اندر تفریحات چھوڑنی پڑیں گی، اسپیشلی ڈرائیور کے ساتھ، یعنی کہ ڈرائیور کو بھی بعض اوقات اتنا انگیج کر لیتے ہیں اپنے پیسنجر گفتگو کے اندر کہ اس کی جو اصل جو اٹینشن اس کی جو روڈ پر ہونی چاہیے نا، وہ ہٹ جاتی ہے، وہ گفتگو کر، یہ سیکنڈز میں ہوتا ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے سیکنڈز میں ہوتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اچھا نیند نہیں آنی چاہیے آپ کو، جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں، پرائیویٹ ہم لوگ بھی جو گاڑی چلاتے ہیں، اب گاڑی چلانے والوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے، جی ہاں مجھے پتہ ہے آ رہی ہوتی ہے، نہیں کر لوں گا، کچھ تو گزارا ہو جائے گا، تھوڑی بہت تو ہمت ہے، یہ میں نے سنے الفاظ، اب میں نے کہا تھوڑی بہت ہمت کو کیا کرو گے بھیا، پیچھے جاؤ، کوئی بڑی ہمت والا لے کر آؤ، کوئی پوری نیند کرنے والا لے کر آؤ، تب جا کر کہا جائے۔ تو ویسے آپ کے ساتھ بیٹھا کوئی بندہ جھونکے مارتا ہوا ڈرائیور دیکھا آپ؟ مجھے سچ ایسا ہے نہیں، لیکن جب مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ ڈرائیور کو تھکان ہے یا نیند ہو، تو میں پھر اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر مجھے نیند نہیں آتی گاڑی میں، یار سبھی سو جائیں گے اللہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہی ہے
اس کا ایک رول میں آپ کو تھوڑا سا جو میری موٹی عقل میں آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی چلانے والا ہے نا وہ آپ کے ساتھ جاگے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں 4, 5, 6 گھنٹے کی ڈرائیو پر گئے تو اب وہ آپ وہاں گئے پھر 5, 6 گھنٹے آپ انگیج رہیں گے. اب وہ گاڑی چلانے والا بھی آپ کے ساتھ انگیج ہی ہے. پھر آپ آئیں گے تو آپ تھکے ہوئے ہیں. تو بھائی جس طرح آپ تھکے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہی تھا جو آپ کے ساتھ تھا, صحیح, تو وہ بھی تھکا ہوا ہے. اب جس طرح گاڑی میں آپ کو نیند آنا شروع ہوئی ہے اس طرح اس کو بھی غنودگی نے آ کر گھیرنا ہے. تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور مجھے دیکھنے سننے والوں کو بھی یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے کہ جس کو گاڑی چلانی ہے نا آپ کے ساتھ اس کو سلا دیں. بھائی اب آپ کا یہ اس کا کام پورا ہو گیا نا, یہ اس کا کام پورا ہو گیا کہ بھائی آپ نے ہمیں ایک جگہ دوسری جگہ پہنچا دیا 4, 5, 6 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد. 1.5, 2 گھنٹے کی اتنی کہانی نہیں ہوتی, یہ زیادہ تر لمبی ڈرائیونگ کے اندر ہو جاتی ہے, لانگ ڈرائیو جس کو آپ کہتے ہیں. بھائی آپ کا یہ جاب یہ تھی, آپ کا پروجیکٹ یہ تھا کہ آپ نے ہمیں ڈیسٹینیشن تک پہنچا دینا ہے, یا اسی کو پروجیکٹ دیں جس کا ڈیسٹینیشن پر پھر کوئی فزیکل کام نہ ہو. یہ چند مشورے دے رہا ہوں میں آپ کو, اور اس کو آپ بولے بھائی یہ ہمارا ڈرائیور ہوگا کیونکہ اس کا واپسی میں پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. واپسی میں ہمارے پروجیکٹ ختم ہو گئے, آپ پہنچنے میں فریش, واپسی میں آپ کو تھکن لگی ہے تو واپسی میں وہ فریش. جب تک یہ ٹیم ورک اسٹیبلش نہیں ہوگا بہت پرابلم ہو جائے گی. یہ لانگ ڈرائیونگ کے لیے چند دنوں کی جو اس طرح کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے میں اس کے لیے اسپیشلی طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں. اور اس طرح کے واقعات بعضوں کا دعا ہوتی ہے, ٹرالر وغیرہ چلاتے یہ لانگ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے دنوں تک یہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. کال لیتے جی. کہ موٹر سائیکل اور ڈمپروں کے حادثے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں, تو جس کی وجہ سے جو ہے نا پبلک موقع پر انصاف کرنا چاہتی ہے, مطلب اپنے دل کی آگ بجھانا چاہتی ہے. کس طرح کہ ڈمپر کو آگ لگا کر, تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ دیکھیے اس عوام کو میں تو نہیں کہتا تھا, عوام کو قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور عوام کو یہ فیصلہ کہ قصور اسی کا ہی ہے یہ بھی عوام کیسے یہ فیصلہ کر لے گی. میں نے جیسے کہا نا کہ بعض اوقات قصور بڑی گاڑی کا نہیں ہوتا ہوگا, کیونکہ اچانک اگر کوئی موٹر سائیکل ہی آگے آ جائے اور کچے سے باہر نکل آئے میں نکل جاؤں گا تو یہ اب اس میں ٹرین آ رہی ہے اتنا بوپو بجا کر آ رہی ہے, پو بجا کر آ رہی ہے, آپ نے جھلکیوں میں بھی دیکھا تھا. اب وہ بولے کہ نہیں میں کر لوں گا, تو یہ کیسے آپ اس کو کریں گے؟ پھر ٹرین کو پکڑ کے کبھی کسی نے ٹرین کو آگ لگائی زوم کر کے نکل گئی. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے. ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو کرنا یہ تو پھر بہت زیادہ عجیب و غریب ہو جائے گا, اور بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ ظلم ہی نہ ہو گیا ہو, اللہ نہ کرے. اگلے کا غلطی نہیں ہے, قصور نہیں ہے, تو بندے کو بھی مارا, سی گاڑی بھی جلا دی, بولے میرا قصور کیا ہے, میں سڑک پہ سیدھا جاتا, اسپیڈ بھی تیز نہیں تھی, اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایسا آج کل جو ٹریفک جیم ہو رہا ہے, جیسے ہم اپنے خطے کی بات کر لیں, تعمیرات ہو رہی ہیں, یہ میں نے کل جو ہے وہ دیکھا کیا ہے کہ روڈ بیچ میں جیسے وہ درمیان میں وہ ڈیوائیڈر ہوتا ہے, تو وہ ڈیوائیڈر سے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, موٹر سائیکل نکال رہے ہیں. اچھا اب ادھر سے ٹریفک تو آ ہی رہا ہے, اس نے نکالا ہے, اب اس نے نکالا ہے اور آگے اگر وہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے اور اس کو مطلب لگ گیا ہے, اس نے بھی ڈیمیج ہونا ہے. رول فالو نہیں ہوا نا سلمان بھائی, رول فالو نہیں ہوا نا. باہر ملکوں میں تھک گیا نا, دیکھو باہر ملکوں میں کیا ہے, میں آپ کو باہر ملکوں کا بتاتا ہوں. میں نے دیکھا باہر ملکوں میں بچوں کی اسکول کی جو بسیں ہیں نا جی, یہ جہاں رکتی ہے نا وہ باقاعدہ ایک پلیٹ نکلتی ہے, اسٹاپ لکھا ہوتا ہے, اس کے باقاعدہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے, ادھر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جو بچوں کو اسکول کی وین میں بس میں لے رہا ہے, اتار رہا ہے, اور اتنے ڈسٹینس کے اوپر سے گاڑی نکل رہی ہے. یہ اصل میں رول ہمارے یہاں بھی ہے, باہر بھی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں رول بریک ہوتے ہیں رول, اس طرح دنیا کے کئی ملکوں میں رول بریک رولوں کو توڑا جاتا ہے. مجھے پتا ہے رول توڑے جائے, رول توڑنے کے لیے خالی اپنا ہی ملک نہیں رہ گیا ہے, میں کو صحیح بتا رہا ہوں. دنیا کے کئی ملک جس میں نے جا کے دیکھا ہے ایسے ایسے رول توڑے جاتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا, اپنے بولے کہ یار یہ اپنے کدھر آ گئے. اور ایسی بھیانک قسم کی ٹریفک میں نے دنیا میں دیکھی ہیں چند جگہوں پر کہ مطلب آپ بولو مجھے اتار دو, یقین مانے گا, بولو مجھے اتار دو یہاں پر, ایسی ایسی میں نے ٹریفک دیکھی ہے. سب کا وہ سفر نہیں ہوا نا دنیا بھر میں, جب بعض جگہوں پر بہت ڈیسنٹ ٹریفک ہے,
شوق بھی بڑے ہیں, چلتی بھی گاڑیاں مطلب کہ بڑی طریقے اور تمیز کے ساتھ ہے. آپ اپنے یہ جو موٹر ویز بنے ہوئے ہمارے ملک کے موٹر ویز, میرے ساتھ ایک باہر سے ایک اسلام بھائی آئے تھے, بڑے عرصے کے بعد پاکستان آئے تھے, ہے پاکستانی لیکن ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو جہاں انفراسٹرکچر پر اچھا کام ہوا ہے, بڑے عرصے کے بعد آئے تھے, تو ہیں کراچی کے, تو میرے ساتھ پنجاب آئے تھے, میرا پنجاب کا جذبہ تھا, میں نے ساتھ لے لیا. انہوں نے جو موٹر وے اور یہ سارا دیکھا, بولا عمران یار کیا ملک ہے یار. اور میں نے کہا تو میرا واقعی کیا ملک ہے یار, کبھی تم کو تمہارے ملک اچھا لگتا ہے یار, ادھر آؤ دیکھو, کبھی سفر پہ کرو تو پتا چلے. اور بھی میرے ساتھ میرے دوست آئے اور جب ملک کی خوبصورتی ہو یہ سارا دیکھتے ہیں تو یار کیا ملک ہے. میں کہا ملک دیکھا ہی کہاں آپ لوگوں نے, ابھی جو دکھایا جاتا ہے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو دکھانے کا ہے وہ دکھائی نہیں جاتا بعض اوقات. یہ بعض اوقات بندہ کا پرابلم یہ ہے ہمارا بھی, ہم بھی اس مکھی کے نیچر کی طرح بن گئے جو زخم پر ہی آ کر بیٹھتی ہے, سارا بدن خوبصورت چھوڑ کے جاتی ہے. ہماری طبیعتوں میں آ گئی ہے کہ کہیں کوئی نیگیٹو کمزور یا گندی بات جب تک آتی ہے نا تو سارے اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, مگر اس پوری سراؤنڈنگ کے اندر اتنی خوبصورتیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اسی طرح جب ہمارے یہاں جو بدعنوانی ہے, کرپشن ہے, یا جو اس طرح کا جرائم ہے, اللہ اسے نجات دے, اللہ کرے یہ دم توڑ دیں, لیکن یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے یار, دنیا کے کئی ملکوں میں وہ ملک بھی کہاں ترقی اتنی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو عوام کا بھی اسی طرح تعلیم و تربیت کا کوئی ایسا نظام ہوتا ہے, اور جہاں ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں کے ماڈل کو دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. مرحبا جی. کو میرا سوال یہ ہے, بعض لوگ جان بوجھ کر گاڑی کی بریک قریب آ کر لگاتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سبق سکھائیں. یہ تو ڈرانے والی بات ہے, سبق کیا سکھائیں گے, ڈرے گا. اور بریک نہ نہیں ہوتا ہے, اس کو بالکل قریب جا کے بریک لگائیں گے, ساتھ میں ہارن بھی بجائیں گے. کیوں نہیں ہو, اللہ نہ کرے گر ور جاوے, دل کمزور ہو, ہارٹ فیل ہو جاوے اور کو پریشانی ہو جائے. کسی کی اصلاح کے لیے ڈرانا ضروری ہے بھیا. اچھا اللہ نہ کرے بریک نہ لگے پھر کون ڈرے گا, یا کچھ اور پرابلم ہو جائے پھر کون ڈرے گا. تو ہے نہیں, خوف ہراس والا معاملہ انسان کی طبیعت میں ہونا نہیں چاہیے. میں مطلب خوف ہراس نہیں ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات کو ایک سفر میں دیکھا کہ وہی کسی کی آنکھ کی طرف اس طرح کی کوئی چیز دکھائی جا رہی تھی تو وہ گھبرا گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی میرے حدیثیں پڑھی ہیں, کئی حدیثیں پڑھی ہیں. اس حوالے سے حدیثیں بہت ہیں, تکلیف دینے کے تعلق سے, ڈرانے کے تعلق سے, دیکھنے سے منع فرمایا, مطلب کہ ہاں اسلحے کے اشارے سے منع فرمایا. اس کو وحشت ہوگی, اس کو خوف ہوگا, اس کو ڈر لگے گا. اسلام بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا دین ہے ہمارا, وہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے اور بچانے کی تعلیم و تربیت دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھنے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ویڈیو سے یقیناً کافی تھی, ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پروگرام میں لیں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.